شارٹ نوٹس پہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور اس معاملے کا جو سارا بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ اسی بینکویٹ ہال میں جہاں پر کھڑے ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جہاں پر آپ موجود ہیں، اس میں کل اپوزیشن کی کل جماعتی کانفرنس اے پی سی ہونا تھی 2 دن کے لیے۔ اس ہوٹل کی بکنگ اپوزیشن نے میں نے کرا رکھی تھی کہ یہاں پر اپوزیشن ملک بھر سے تمام سیاسی جماعتوں نے آنا تھا، جو ہماری سول سوسائٹی ہے، جو ڈفرینٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں، ان سب نے آنا تھا، مختلف طبقات فکر نے آنا تھا، اور آ کر یہاں پر ملک کو درپیش جو چیلنجز ہیں، جو مسائل ہیں، جو ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں اس وقت انتہائی والیٹائل سچویشن ہے، جو بلوچستان میں اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو اس ملک کا تنخواہ دار طبقہ جو اس وقت کرش کیا جا چکا ہے، ایگریکلچرل اکانومی، کسان جو تباہ و برباد ہو چکے ہیں، ان تمام چیزوں پر، اور جو سویلین سپیس سیڈ کی جا چکی ہے اس ملک میں، اور کانسٹیٹیوشن کی جو سپریمیسی ہے بڑا سیریسلی کمپرومائز ہو چکی ہے، اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کی سربراہی میں بیٹھ کر تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے یہاں پر ایک متفقہ لائحہ عمل بنانا تھا، مستقبل کی ایک ڈائریکشن طے کرنی تھی۔ اور افسوس کا مقام ہے، انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ موجودہ حکومت نے فسطائی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے آج اس ہوٹل کی انتظامیہ کے اوپر بے پناہ پریشر ڈال کر انہیں اپوزیشن کی گئی بکنگ کو کینسل کرنے کا حکم دیا۔ وہ بکنگ کینسل کر دی گئی، اور ہم آج یہاں پر کھڑے ہو کر اس حکومت کے سامنے یہ بات دوبارہ دہرا رہے ہیں کہ آج جو جماعتیں حکومت میں ہیں، کل کو جب یہ پی ڈی ایم کا حصہ تھی، جب یہ خود اپوزیشن میں تھی، میں اس وقت ان کے ساتھ تھا، ہم نے اسلام آباد کے کتنے ہوٹلوں میں، کتنے بینکویٹ ہالز میں کل جماعتی کانفرنسز کی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، کسی ایک جگہ پر ہمیں نہیں روکا گیا۔ آج ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ، ہمارا آئینی حق کہ ہم کسی بھی جگہ اکٹھے ہو کر اس ملک کے مسائل کو ڈسکس کر سکتے ہیں، ان کے اوپر اپنی رائے دے سکتے ہیں، لیکن اس حکومت کو، اس ہائبرڈ نظام کو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ملک کو شمالی کوریا بنانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر اپوزیشن کا کوئی وجود ہی نہ ہو، کوئی گفتگو نہ کرے، جو اپوزیشن کے ممبران قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان کو دھڑا دھڑ الیکشن کمیشن نااہل کر رہا ہے، اور اس ملک کے اندر سے اپوزیشن کا وجود ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور آج رات کو جو تحریک تحفظ آئین کے اکابرین ہیں، جو ہمارے مہمان ملک بھر سے آج رات جو اسلام آباد پہنچ رہے ہیں یا جنہوں نے صبح آنا ہے، ہم نے اس کے اوپر ایک اپنا متفقہ لائحہ عمل بھی بنانا ہے، اور ہماری یہی فیصلہ ہے کہ ہم صبح 10 بجے یہاں پر پھر اکٹھے ہوں گے، جو ہمارا اپنا آئینی حق ہے اس حق کو ایکسرسائز کرنے کے لیے اپنی کوشش کریں گے، پرامن طریقے سے یہاں پر اکٹھے ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آواز اور پاکستان کے لوگوں کی آواز سنی جائے۔ اس وقت جو ملک میں ماحول برپا ہے کہ سیاسی افراتفری عروج پر ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن عروج پر ہے، پاکستان مزید اس طرح نہیں چل سکتا، اور ہم پاکستان کی اپوزیشن، پاکستان کے لوگوں کی، پاکستان کے پسے ہوئے طبقات کی آواز بن کر رہیں گے، آواز ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنا موقف پاکستان کے لوگوں کے سامنے کل اسی جگہ پر اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے بھی اور اسی جگہ کل جماعتی کانفرنس کر کے اے پی سی کر کے ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ بہت اچھا بہت شکریہ۔ مصطفیٰ صاحب، یہ بتا دیجیے گا، آپ نے کیونکہ یہاں پہ کانفرنس کرنی تھی تو باقاعدہ طور پر ڈی سی اسلام آباد کو کوئی درخواست دی گئی، وہاں سے این او سی لیا گیا، کوئی اجازت نامہ لیا گیا تھا، اس کے بعد یہ سارا میں جو خود وکیل ہوں، اسلام آباد کے اندر ایک کالا قانون نافذ کیا گیا ہے، جس کالے قانون کو پیسفل اسمبلی اور پبلک آرڈر کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے اندر پبلک پلیسز ڈیفائنڈ ہے، پبلک پلیس ڈیفائنڈ ہے کہ جس جگہ پر جو پبلک اکٹھی ہو سکتی ہے، اوپن جو جگہ ہو جہاں پر پبلک کا ایکسیس ہو، اس کے لیے این او سی چاہیے۔ پرائیویٹ پریمیسز کے لیے کوئی این او سی نہیں چاہیے۔ تو اسی وجہ سے یہ کیونکہ قانون کا اطلاق بھی اس جگہ پر نہیں ہوتا، اس کے باوجود حکومت کا یہ کرنا، اب نہ جانے کون سا قانون استعمال کرتے ہیں، لیکن کسی قانون کے تحت وہ کسی پرائیویٹ پریمیسز میں، کسی پرائیویٹ جگہ کسی چیز کو، کسی اپوزیشن کے اکٹھے ہونے کو قانوناً اور آئینی طور پر نہیں روک سکتے۔
اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اگر یہاں پہ کل بھی روکا گیا تو پھر کیا اے پی سی کی کوئی متبادل پلان تیار ہے یا صرف یہی حرف آخر ہے؟ دیکھیں ابھی فی الحال تو حرف آخر یہی ہے. ہم صبح 10 بجے یہاں پر تمام پاکستان بھر سے آئے ہوئے کابرین، جماعتوں کے سربراہان سب یہاں پر اکٹھے ہوں گے اور اسی وقت اپنے فیصلے سے پھر آگاہ کریں گے. ہماری پہلی کوشش یہی ہے کہ ہمیں ہمارا آئینی قانونی حق ایکسرسائز کرنے دیا جائے، یہیں پر ہمیں اے پی سی کرنے دی جائے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. پرامن طریقے سے یہاں پر اکٹھے ہوں گے. سر کتنے قوی امکانات موجود ہیں کہ کل جو اے پی سی کی آپ نے کال دی اور یہاں پہ